السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سب بہن بھائیوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اس طرح تمام آئندہ آنے والے جو ویڈیو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے آپ تک پہنچتا رہے گا، اور میرے ساتھ ساتھ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق درس قرآن جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ آج کا جو سبق ہے وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 90 اور 91 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سامعین، دیکھیے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بندے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ توبہ تو قبول کرنے والا ہوں، لیکن اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر پر بڑھتے ہی چلے گئے۔ یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ غلطی ہو گئی، آپ غلطی پہ معافی مانگ لیں، اللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ اب یہاں فرمایا کہ جو لوگ ان الذین کفروا، ان لوگوں کے بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد ایمان لے آئے پھر کفر کرنے لگ گئے، اور کفر پر صرف کیا ہی نہیں، اس پر ڈٹ گئے، اس پر چلتے رہے۔ یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد، مان لینے کے بعد وہ پھر کفر پر آ گئے ہیں، مرتد یعنی ہو گئے ہیں، تو اور اس پر پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ رکتے نہیں ہیں۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو لوگ بدمعاشی، ٹھیک ہے نا، یعنی غلطی ہوتی ہے بھول گیا انسان، غلطی ہو گئی، اور جو غلطی دانستہ طور پہ کرے اور جان بوجھ کے کرے اور اس پر ڈٹ جائے تو پھر اللہ اس کو لن تقبل توبتہم، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا، واولئک هم الضالون، اور یہ تو گمراہ ہیں، یہ گمراہوں میں سے ہیں، یعنی بھولے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہ ہیں، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر آگے اور فرمایا ان الذین کفروا، بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے کفر کے اوپر ہی، کفر بھی کیا اور کفر کے اوپر ہی مر گئے، تو اللہ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ، تو ان میں سے کسی، یعنی کوئی بھی جو ہے ان سے تو فَلَن يُقْبَلَ، نہیں قبول کیا جائے گا، مِنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی ایک کے، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ زمین بھر کر اگر وہ سونا دیتا ہے، افتدا بھی، وہ پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں زمین جو ہے اس کا خلاص سونے سے بھی بھر لے اور وہ اللہ کے کو پیش کرے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ممکن تو نہیں ہے ایسا، لیکن اللہ ایسے، یعنی دیکھیں ایک اللہ فرماتے ہیں اتنا سونا، اب دیکھیں سونے کی قیمت، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم دے بھی لو پھر بھی اللہ اس کو تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں جو ہے جو صورتیں ہیں دو تین اللہ تعالیٰ نے توبہ نہ قبول کرنے کی جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس میں ہے کہ یہود پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جہاں تو کفر کیا ہی کیا،
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، تو کفر در مزید ان کا جو ہے نا وہ اس میں بڑھتا رہا۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو معاندین ہیں نا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری صورت فرمائی کہ ایک شخص ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ اسلام کی دشمنی پہ ڈٹ گیا ہے، یعنی ایسی سرگرمیاں جو اسلام دشمن ہے وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، ایسے کیے جا رہا اس رکتا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت فرمایا کہ مرتد ہونے کے بعد وہ کفر پر ڈٹا ہوا ہے اور موت آ گئی۔ یعنی 3 صورتیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ ان پر جو ہے وہ توبہ قبول نہیں، کہ وہ انکار در انکار کیے جا رہا ہے اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا۔ دوسری صورت میں کہ مرتد ہو گیا، اس پر رکا نہیں، مرتد تو ہو گیا پھر اس پر مقابلہ بازی پہ آ گیا، اللہ سے مقابلہ، اللہ کے دین کے ساتھ مقابلہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ یعنی کفر پر تھا، کفر پر ہی چل رہا تو موت آ گئی۔ اب جب موت آ گئی، نزاع کا وقت آ گیا، تو پھر تو ہر طرح کے دروازے بند ہو گئے۔ یعنی یہ 3 صورتیں بتائی ہیں، ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سورۃ نساء میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آخر دم تک، یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا جو شخص ہے، موت کو دیکھ کر جب توبہ کرتا ہے نا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورۃ بقرہ میں بھی آیت نمبر 123 میں یہ ہے کہ ان سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ جتنی بھی، اسی طرح جس طرح اللہ نے اس میں فرمایا کہ سونا بھر کر دے دیں، یعنی جو کچھ بھی اسی طرح سورۃ بقرہ میں بھی آیت 123 میں بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے کہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو جتنا بھی وہ دینا چاہیں، نہ انہیں ان کی کوئی سفارش ہوگی، اگر ہوگی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کی اول تو کون کرے گا ان کی سفارش؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی کسی قسم کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے۔ مدد سے مراد کہ نہ انہیں رعایت نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی کوئی رعایت، یہاں جس آیت میں ما لہم من ناصرین، یعنی انہیں کوئی مدد نہیں دی، عذاب علیم، بہت بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، اور مدد کسی قسم کی نہیں کی جائے گی۔ ہم بحیثیت مسلمان اگر خدا نہ خواستہ برائی پر دیکھیں، ایک ہے انسان، ہر انسان پہ خطا ہو جاتی ہے، وہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یار میں آئندہ نہ کروں، اور اصلاح کی طرف جاتا ہے، یہ اللہ کو قبول ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے گناہ ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے اور بدماشی دھڑلے سے خفاخری انداز میں اس برائی کو کرتا ہے، ایسے جو لوگ ہیں ان کو جو پکڑ ہے اللہ کی بڑی سخت ہے۔ بعض لوگ اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، وہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ان کے پاس یعنی وہ جو مرضی چاہیں، تو اللہ ایسے آدمی کے لیے تو بہت بڑا امتحان ہے۔ یعنی وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ پہ پھر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ اس پر ڈٹے ہوتے ہیں، بدماشی دکھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، ہم نے ایسا، یہ ایک برائی فخریہ انداز میں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں نا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے ان پر مہر ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ نہ تو ہدایت دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ ان کے توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ تب ہے نا کہ جب آدمی اپنی غلطی کو مانے، احساس کرے اور آئندہ اس کے لیے بچنے کی کوشش کرے، تب تو اللہ اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر انسان غلطی پہ اڑ کے بدماشی اختیار کرے، جو یا اگر اس کے پاس اختیار ہے، اس کا جو وہ بزور اس کا استعمال کر رہا ہے ظلم کے ساتھ، دوسروں پر ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں، کسی کا حق کھانے میں، غریب مسکین جو اس کے ان کو سب کو روند رہا، اور پھر اس پہ اللہ یہ کہ یعنی وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اس کو خوف بھی نہیں آتا، یا اس کے دل میں یہ بات یا میں غلط کر رہا ہوں، وہ اس کے پر ڈٹا ہوا ہے اور دھڑلے سے۔ ایسے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں یہ ناسور ہیں معاشرے کا، اور جو ارباب اختیار ہیں، اختیارات جب ان کو ارباب اختیار ہیں، جب ان کو اختیار مل جاتا ہے فرعون بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نہ توبہ کی توفیق دوں گا، نہ گمراہی سے نکالوں گا، نہ ان کی توبہ قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی روش سے بچائے، اس ایسے وقت سے بچائے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کو ایسا آزمائش آ جائے۔ ہر وقت استغفار کریے، اللہ سے معافی مانگیے، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں
یہ زندگی کی شام ہو جائے، کون سا جو سانس ہے وہ زندگی کا آخری سانس ثابت ہو، تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، بس اس کی حقیقت ہم نہیں پاتے، یہ الفاظ ہم سب کہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو ہم دل میں نہیں بٹھاتے۔ جب ہم اس کی حقیقت کو دل میں بٹھا لیں گے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، تو بات ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف ہم مائل نہ ہوں، دل مائل نہ ہو۔ لیکن ہمارے دل میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ واقعی ہم نے مرنا ہے، زبان سے کہتے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل سے یقین عطا فرمائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور پھر اللہ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔